الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اختارني واختار لي اصحابي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوا جہاں جہاں گزر گیا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شاہ، چکوال میں بیٹھے، اٹھوال میں موجود، غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں. آج غالباً اسی کانفرنس میں 1 سال کے عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعائے خلا کے عالم مجھے ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وقت یقیناً مختصر ہے، اور مختصر وقت میں بہت مختصر باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور اس بہت مختصر باتوں کے لیے مختصر سے سفر کر کے آیا ہوں.
اور اگر آپ کو میرا یہاں کھڑا رہنا کچھ مناسب لگے اور کوئی بات میری آپ کو پسند آئے، اچھی لگے، تو آپ کیا کہو گے؟ صرف اتنا کہہ سکتے ہو، زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، پکی بات ہے نا؟ اور زیادہ تو سبحان اللہ سارے تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی؟ اچھا ابھی بھی سارے نہیں کہہ رہے، میں نے غلط کہہ دیا، سارے یقیناً نہیں کہہ سکتے نا؟ ابھی بھی سارے نہیں کہہ رہے، اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوں کہ ابھی بھی سارے نہیں کہہ رہے، اور میں اگر ابھی بھی کہہ دوں کہ ابھی بھی سارے نہیں کہہ رہے تو پھر آپ کہو گے عجیب مولوی مانتا نہیں ہے، تو میں کہوں گا عجیب لوگوں کو کہتے نہیں ہو۔ میرا نام تو نہیں لینا نا، نام کس کا لینا ہے؟ تو اللہ کا نام لینے میں شرمانا چاہیے، زور سے اور زور سے اور زور سے، تھوڑا سا اور زور سے۔ اچھا پتہ چلے جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کو پتہ یہ چلے، پھر اس کا ہاتھ بھی کھڑا ہو۔ اچھا جس کا ہاتھ کھڑا ہے وہ زبان سے بھی کہہ دے، جسے اللہ نے ایک ہاتھ دیا یقیناً دو بھی دیے ہوں گے، وہ دونوں اٹھا دے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم، اس کا سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ جنت کی اس کی ہوگی، تو سبحان اللہ کہے گا۔ کتنے لوگ اٹوال کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر باواز بلند، ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 2 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 3 لینا چاہتے ہو؟ صرف 4 لینا چاہتے ہو؟ میں مسافروں بلال بھائی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں جنت میں پلاٹ دے، صحابہ کے محلے میں دے۔ ابھی بھی ہاتھ سب کا نہیں اٹھا، میں اور دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جنت میں پلاٹ دے، اپنے نبی کے پڑوس میں دے۔ کتنا بدبخت ہوگا جس کا اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا، کتنا بدبخت ہوگا بھائی جس کو میں مسافر نے اتنی دعا دی پر اسے میری دعا اچھی نہ لگی۔ میں پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ اسے بھی دے جس نے نہیں کہا، اللہ اسے بھی دے جس نے کہا، اللہ اسے بھی دے جو کہتا ہے، اللہ اسے بھی دے جو نہیں کہتا، کیونکہ اللہ اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا، اور اللہ اسے بھی دیتا ہے جو مانتا ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے نہیں دیتا؟ حضرت ڈاکٹر صاحب کی پرخلوص دعوت اور حاضری کا موقع ملا، ان سے معذرت بھی کروں گا، 12 ربیع الاول کو انہوں نے بلایا تھا، میں نہ آ سکا تھا، میری اپنی کوئی ذاتی مجبوری مصروفیات تھی، میں معذرت کرتا رہا، میں ان سے معذرت کرتا رہا، یہ انکار کرتے رہے، میں پھر معذرت کرتا رہا، یہ انکار کرتے رہے، انہوں نے میری معذرت آخر تک قبول نہیں کی، میں نے اپنی مجبوری بیان کی، انہوں نے کہا جی مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ میدان 2 سج گئے ہیں، ادھر بھی صحابہ کے دیوانے جمع ہیں، ادھر بھی صحابہ کے دیوانے جمع ہیں، ہمارے پاس مہمان کم ہیں، اشتہار میں نام جن کا لکھا ہے ان میں سے بہت سارے احباب نے معذرت کر لی ہے، اب آپ بھی معذرت کرو گے ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا جس کے بیٹے کو آپ نے بلایا ہے نا وہ اتنا چھوٹا اور کمزور نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے، نام اشتہار پہ مسرور کا لکھو، نسبت حق نواز کے ساتھ ہو، اب ابینوں کو آپ آتا دیکھنا، اللہ آپ کو یقیناً فتح عطا فرمائے۔ اور ہوا نہیں ہوا، آپ نے دیکھا تھا۔ میں رات علی پور کا علاقہ ہے ضلع مظفر گڑھ میں اچ شریف کے پاس، میں وہاں ایک پروگرام میں شریک تھا، حالانکہ اشتہار میں میرا نام نہیں تھا، میرا ڈاکٹر صاحب سے وعدہ تھا میں رات کو پہنچ جاؤں گا، میرا سفر چونکہ لمبا ہے، لیکن مجھے بڑوں کی طرف سے حکم ہوا کل رات والے پروگرام میں مولانا مسرور نواز صاحب اور مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ ان حضرات پر ضلع انتظامیہ کی وجہ سے کوئی پابندی تھی اور یہ حضرات نہ جا سکے، وہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام متفقہ طور پر تحفظ ختم نبوت کانفرنس تھی، میری ڈیوٹی لگی تو میں وہاں پہنچا، رات کو 1:30 بجے مجھے وہاں گفتگو کا موقع ملا، اللہ کی قسم مجمع آپ سے زیادہ جاگنے والا تھا۔ کتنے بجے؟ اور ابھی کیا بج رہے ہیں؟ نہیں آپ 4 کہہ دو میں رات کے مان لوں گا، کہہ دو اور آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔
عنوان پیغمبر انقلاب ہے، اور میں اس عنوان پہ یہاں اسی اسٹیج پر رات کی تاریکی میں پہلے بھی ایک دفعہ خطاب کر چکا ہوں. میں کوشش کروں گا چند باتیں آپ کے سامنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکوں. پیغمبر انقلاب، یہ اس انقلاب کی بات کی جا رہی ہے جو انقلاب آج کا نہیں ہے. یہ اس انقلاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے جو انقلاب آج کا نہیں ہے. یہ اس انقلاب کا حوالہ ہے جو انقلاب آج کا نہیں ہے. یہ اس انقلاب کی طرف بات کی جا رہی ہے، منسوخ کیا جا رہا ہے جو انقلاب آج کا نہیں ہے، جو انقلاب اس دور کا نہیں ہے، جو انقلاب آج کے کسی لیڈر کا نہیں ہے، جو انقلاب آج کے کسی قائد کا نہیں ہے، جو انقلاب آج کے کسی پیر کا نہیں ہے، آج کے کسی مرشد کا نہیں ہے، آج کے کسی رہبر کا نہیں ہے، آج کے کسی مربی اور موثر کا نہیں ہے، بلکہ اس انقلاب کا تعارف اگر یوں کرایا جائے تو مثال ان کی دی جائے گی کہ جو دنیا سے چلے گئے، پردہ کر کے جنت میں پہنچ گئے، اللہ راضی ہو گیا. قرآن نے عظمت بیان کی، قرآن نے شان بیان کی، قرآن نے مقام بیان کیا، قرآن نے رتبہ بیان کیا، قرآن نے ان کی حیثیت کو اجاگر کیا. یہ ان لوگوں کے انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس پیغمبر کے انقلاب کی بات کی جا رہی ہے جن کا تذکرہ، جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کا شان، جن کا رتبہ، جن کی حیثیت، جن کی اہمیت آسمان سے پہلے ہے، زمین سے پہلے ہے، ہواؤں سے پہلے ہے، فضاؤں سے پہلے ہے، مشرق سے پہلے ہے، مغرب سے پہلے ہے، شمال سے پہلے ہے، جنوب سے پہلے ہے. کائنات کا وجود بعد میں ملا. آمنہ کے لال کی بات پہلے سے ہے. آسمان کا وجود بعد میں ملا. آمنہ کے لال کی بات پہلے سے ہے. زمین کا وسعت بعد میں ملی. آمنہ کے لال کی بات پہلے سے ہے. پاپا یہ اس پیغمبر کے انقلاب کی بات ہے جو آدم کے نبی، نوح کے نبی، یحییٰ کے نبی، دانیال کے نبی، عیسیٰ کے نبی، موسیٰ کے نبی، یوشع کے نبی، زکریا کے نبی، یعقوب کے نبی، یوسف کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے نبی، پیغمبروں کے نبی، تیرے نبی، میرے نبی، کائنات کے نبی، زمانوں کے نبی، زمینوں کے نبی، مکانوں کے نبی، آسمانوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، کائنات کے نبی، عرب و عجم کے نبی، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ نے جسے کائنات میں پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ درند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ جانور ہو، اور جسے اللہ نے سانس دیا یا اس کے نبی بن کے آئے، آخر میں آئے، سب کے بعد آئے، لیکن رتبہ بلند ہے، شان بلند ہے، مقام بلند ہے، عزت بلند ہے، عظمت بلند ہے، خوبیاں بلند ہے، اوصاف بلند ہے. آپ اس پیغمبر کی عظمت کو تول ہی نہیں سکتے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. عزت معلوم کرنا چاہتے ہو، قرآن اٹھاؤ، وضو کرو، سینے سے لگاؤ، کھولو، الف لام میم سے والناس تک قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اور تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے. آمنہ کے لال کا شان سمجھتے بھائی جس قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، جس میں آمنہ کے لال کا شان واضح ہے، پھر اللہ نے یہ قرآن بھی آمنہ کے لال کے لیے بھیجا ہے، یہ قرآن بھی حضور کے لیے آیا ہے، یہ قرآن بھی آقا پہ نازل ہوئے 1500 سال پہلے. اللہ نے قرآن کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، جبریل کو دیا، جبریل نے آمنہ کے لال کو دیا، آمنہ کے لال نے قرآن لے لیا. 23 سالہ نبوت کے دور میں قرآن اترتا رہا، آتا رہا، آتا رہا، آتا رہا. جبریل لے کر آقا کو دیتے رہے، آقا قرآن لیتے رہے، اور لے کر پھر آقا نے قرآن چھپایا نہیں، غائب نہیں کیا، ختم نہیں ہو گیا، مٹ نہیں گیا، دور نہیں ہو گیا، ملتا نہیں، تلاش نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ آقا نے پھر کلام ان لوگوں کو دیا، مقدس نفوس کو دیا، ہستیوں کو دیا، عظیم جگر کو دیا، عظیم شہروں کو دیا، ایمان والوں کو دیا، کلمہ کو دیا، تقویدار کو دیا، نیکوکار کو دیا، شبیدار کو دیا. حضور نے پھر قرآن انہیں دیا. اور جب قرآن نہیں آیا تھا، انقلاب نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، بدلاؤ نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، تبدیلی نہیں آئی تھی، قرآن نہیں آیا تھا، بدلے لوگ نہیں تھے، قرآن نہیں آیا تھا، حالات نہیں بدلے تھے، قرآن نہیں آیا تھا، ماحول نہیں بدلا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، شہر نہیں بدلے تھے، قرآن نہیں آیا تھا، علاقے نہیں بدلے تھے، قرآن نہیں آیا تھا، نصیب نہیں بدلے تھے، قرآن نہیں آیا تھا، حیثیت نہیں بدلی تھی، قرآن نہیں
گیا تھا اہمیت نہیں بدلی تھی، اور جب قرآن آ گیا تھا پھر اللہ کے رسول نے لوگوں کو قرآن دینا شروع کیا تھا، اور جب قرآن آ کر دیا تھا پھر نسبت بدلی تھی، مقام بدلا تھا، رب بدلا تھا، رتبہ بدلا تھا، شان بدلی تھی، حیثیت بدلی تھی، اہمیت بدلی تھی۔ پھر کہنے والا یہ بات کہہ رہا تھا، آنے والا ابو بکر تھا، آیا تو صدیق بنا، آنے والا عمر تھا، آیا تو فاروق بنا، آنے والا عثمان تھا، آیا تو ذوالنورین بنا، آنے والا علی تھا، شجاعت کا بادشاہ بنا، آنے والا مافیا تھا، سیاست کا امام۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، عظمت رسالت، اخلاق رسالت، پیغمبر انقلاب، پیغمبر انقلاب، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، خلافت راشدہ۔ بھائی جس انقلاب کی بات میں کر رہا ہوں وہ انقلاب قرآن سے ثابت ہے، وہ انقلاب قرآن میں ہے، وہ انقلاب قرآن کی وجہ سے ہے، اور جس انقلاب کو میں رد کر رہا ہوں وہ ایک تھا، پاکستان کا نہیں تھا، انسان ہی نہیں تھا، پاکستان کا بھی نہیں تھا، انسان ہی نہیں تھا، لیکن اس کا دعویٰ تھا میں انقلاب لاؤں گا۔ کیسے لائے گا؟ کس پر لائے گا؟ اس نے کہا میرے جو اپنے لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے افضل ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ میری مانتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے لوگ صرف تیری مانتے ہیں، محمد کے غلام محمد کی بھی مانتے ہیں، رب کی بھی مانتے ہیں۔ مانتے نہیں مانتے بھائی، مانتے نہیں مانتے۔ اسلامی لباس پہن کر آ گیا تھا، جبہ کبہ پہن کر آ گیا تھا، بڑی دستار سجا کر آیا تھا، اس نے بدل دوں گا، اس نے کہا تھا شاید نظام بدلا جائے گا، اس نے کہا تھا شاید طریقہ بدلے گا، اس نے کہا تھا شاید طرز عمل بدلے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا اس کے آنے سے پہلے، اس کی آواز سے پہلے اللہ نے جنگ شہر میں ایک کو پیدا کیا ہوا تھا جسے دنیا پپلا کی جامعہ مسجد سے اٹھنے والی آواز امام انقلاب، امام عظیمت، امام سنی انقلاب، مجدد وقت علامہ حق نواز زنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی صورت میں حضرت نے اس وقت کہا تھا یہ اسلامی انقلاب نہیں ہے بلکہ یہ دین نہیں ہے، یہ شرارت ہے، شرارت۔ کیا ہے بھئی؟ کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ لوگ کہیں گے یار یہ کیسی شرارت ہے؟ وہ تو دین کی بات کرتے ہیں، وہ تو کلمے کی بات کرتے ہیں، وہ تو نماز کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا غور کر کس کلمے کی بات کرتے ہیں، کس نماز کی بات کرتے ہیں، کس اذان کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی اذان ہے جو بلال فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ پہ چڑھ کے دے رہے تھے؟ کیا یہ وہی نماز ہے کہ جس نماز کے لیے حضور فرما رہے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس؟ کیا یہ وہی روزہ ہے کہ جس روزے کو آمنہ کے لال رکھ دیں؟ صحابی نے رکھا تو صحابی کے لیے 1 دن کا حکم تھا، حضور نے 3 دن کا روزہ رکھا، صحابی نے دیکھ کے 3 دن کا رکھ لیا۔ آقا نے پوچھا پریشانی کیا ہے، پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، وجہ؟ کہتے ہیں آپ کو دیکھا تو 3 دن کا روزہ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تو اللہ خزانے غیب سے کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، یہ عمل میرے لیے تھا، تیرے لیے نہیں تھا، اور جو عمل تیرے لیے تھا وہ تجھے بتایا تھا ایسا عمل کوئی نہ کرو، اور جو میں کروں جو بتاؤ وہ کرو۔ کسی نے کہا کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی جماعت میں، کسی طبقے میں، کسی گروہ نے وہی عمل کیے جو عمل آمنہ کے لال نے کیے۔ کسی نے کہا مولوی بتاؤ اس عمل کو کیا کہو گے؟ میں نے کہا اسی عمل کو تو پیغمبر انقلاب، اسی عمل کو پیغمبر انقلابی نبی کا انقلابی عمل انقلابی جماعت کے پاس آیا، اور انقلابی جماعت نے اس عمل کو اپنے وجود پہ نافذ کر کے انقلابی بنا دیا۔ پھر وہ انقلابی عمل رسول اللہ کی جماعت سے منتقل ہوتا ہوا، صحابہ اہل بیت تبع تابعین سے گزرتا ہوا، 1500 سال کا عرصہ گزار کے آج تیرے میرے شہر چکوال میں پہنچا، آج اٹھوال میں پہنچا۔ اذان دینے والا کہتا ہے اذان وہ ہے جو اذان صحابہ نے دی، نماز پڑھنے والا کہتا ہے نماز وہ ہے جو نماز صحابہ نے پڑھی، روزہ رکھنے
والا کہتا ہے روزہ وہ ہے جو روزہ صحابہ نے رکھا، حج کرنے والا کہتا ہے طریقہ وہ ہے جو طریقہ صحابہ نے بتایا، عمرہ کرنے والا کہتا ہے طریقہ وہ ہے جو طریقہ صحابہ نے بتایا، چلنے والا کہتا ہے چلنا اس طرح ہے کیونکہ صحابہ نے بتایا، نکاح کرنے والا کہتا ہے نکاح یوں کرو کیونکہ صحابہ نے بتایا، حج کرنے والا کہتا ہے ایسے کرو جس طرح صحابہ نے بتایا، خوشی گزارنے والوں کے لیے حکم آیا ایسے گزارو جس طرح صحابہ نے گزاری۔ آج اٹھوال کے جوانوں، بچے، بوڑھا، بزرگوں، تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا پیغمبر کے صحابہ کی ادا پہ عمل کر کے کامیاب ہو یا ناکام ہو؟ زور سے اور زور سے اور زور سے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، آپ بھی کہتے ہو کامیاب، وہ بھی کہتا ہے کامیاب، آپ بھی کہتے ہو کامیاب ہو گیا، وہ بھی کہتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ پکی بات ہے؟ جھوٹا ہے؟ کیوں جھوٹا ہے؟ قرآنی نہیں ہے، حدیثی نہیں ہے، صحابہ والا نہیں ہے، صحابہ کو غلام نہیں ہے، اہل بیت والا بھی۔ کوئی کہے گا اس بزرگ کے اس جواب کو کیا کہو گے؟ میں نے کہا اس جواب کو انقلاب حق نواز کہیں گے۔ تیری آواز میری آواز، سنیوں میں انقلاب، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا میرے صرف بابوں کو نہیں پتا، میرے بچوں کو بھی پتا ہے۔ کل رات کو ایک نعت خان علی پور کے شہر میں امیر عظیمت کا ذکر کر رہا تھا، مجمع میں بیٹھا 5 سال کا بچہ رو رہا تھا، دھاڑے مار رہا تھا، اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ اسے نعت خان نے سٹیج پہ بلایا، میں بیٹھا تھا، اسے بلا کے سینے سے لگایا اور اس نے اعلان کر کیا، اس نے کہا لوگوں اسے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، پر امیر عظیمت کے نام سے اس بچے کو اتنی محبت ہے، اس کا نام سنا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا اس عمل کو کیا کہو گے؟ اس عمل کو انقلاب حق نواز کہو گے۔ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے بھائی؟ کیا کہو گے؟ آج تیرے شہر میں لگنے والا نعرہ، آج تیری آبادیوں میں گونجنے والی آواز، آج تیرے نظریے کی بات جو تو چکوال کے بازاروں میں شرعام کہتے خلافت راشدہ، کہتے نہیں کہتا؟ کوئی کہے گا بھائی کیوں کہتا ہے؟ تو کہتا ہے میرا مرشد کہا کرتا تھا، میرا قاضی کہا کرتا تھا، میرا راہبر کہا کرتا تھا، میرا رہنما کہا کرتا تھا۔ میں کہوں گا یہ بات کس کی ہے؟ کہے گا 4 یاروں کی ہے۔ میں نے کہا 4 یار کون ہیں؟ کہتا ہے پیغمبر کے یار ہیں۔ میں نے کہا پیغمبر کے یار کون ہیں؟ یہ بات کا جواب دیتے دیتے یہاں تک پہنچے گا، اسے کہنا پڑے گا مولوی صاحب یہی تو میرا ایمان ہے، یہی تو میرا، یہی تو میرا بابا، یہی تو میرا۔ تو نے نعرہ لگایا، تو نے ایمان سمجھ کے لگایا، آواز لگائی ایمان سمجھ کے لگائی، زور لگایا ایمان سمجھ کے لگایا، گرج کر جواب دیا ایمان سمجھ کے لگایا۔ میں نے کہا پھر ہمیں کیا کہے گا؟ ہمیں کیا خطاب دے گا؟ ہم سے کیسے مخاطب ہوگا؟ تو نے نعرہ لگا کے ایمان کو گواہ بنایا، تو نے آواز لگا کے ایمان کو گواہ بنایا، تو نے زور لگا کے ایمان کو گواہ بنایا۔ بابا حق نواز نے جان دے کے ایمان بتایا، اسار نے کٹ کے ایمان بتایا، مختار نے ذبح ہو کے ایمان بتایا، شعیب نے کٹ کے ایمان بتایا، حیدری نے گولی کھا کے ایمان بتایا، آصف نے شہید ہو کے ایمان بتایا، عبدالغفور ندیم نے جان دے کے ایمان بتایا۔ میں نے کہا تجھے بھی سلام کرتا ہوں، مجھے بھی سلام کر، تیرے نظریے کو بھی سلام کرتا ہوں، میری سوچ کو بھی سلام کر، تیری فکر کو بھی سلام کرتا ہوں، میری فکر کو بھی سلام کر۔ اور تو نے آواز لگا کے ایمان بتایا اور میں نے گلا کٹوا کے ایمان بتایا۔ یارو انقلاب کی بات کرنا آسان ہے، انقلاب کے راستے میں جان دینا مشکل ہے، جان سے گزر جانا مشکل ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگوں کو آج بلایا جائے، ان کی حاضری لگے، ان کی پیشی لگے، ان کی چھان بینوں گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ خیر پتہ ہے کیا بنے گا۔ مجھے بلا لیا، مجھ سے سوال کر لیا، مجھ سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا انہیں سلام نہیں کرتے ہو جو 40 دن کال کوٹھڑی میں گزارنے کے بعد باہر آئے اور ان کے 40 قرآن ختم ہو چکے تھے؟ انہیں سلام نہیں کرتے ہو
جو کال کوٹریوں میں تھے اور ان سے کہنے والا کہتا تھا آپ کہہ دو ہم بدل گئے، آپ کہہ دو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن وہ جواب میں کہتے تھے کال کوٹری کے بعد اور کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے۔ اس نے کہا اس مرنے کو تو ایمان سمجھتے ہیں، جان دینے کو ایمان سمجھتے ہیں، جان دینے کو عقیدہ سمجھتے ہیں، جان دینے کو نظریہ سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس راستے پہ نہ چلو مارے جاؤ گے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس راستے پہ جو آج تک نہیں چلا وہ نہیں مرا؟ وہ بچ گیا ہے، اس کی 400 سال عمر ہے، وہ 600 سال کا ہے، کیوں مر گیا؟ کہتے ہیں جی جب وقت آتا ہے تو مارا جاتا ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو مارا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ پورا وقت صدیق کی غلامی میں کیوں نہیں کرتا؟ پھر یہ پورا وقت عمر کی غلامی میں کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا آج پاکستان کے حالات اس نوعیت کے ہیں، آپ نے سنا ہوگا گلگت بلتستان میں ایک ملعون نے کھڑے ہو کر حضرت معاویہ پہ لعن طعن کی، آپ نے دیکھا ہوگا حیدرآباد کی سرزمین پہ پترا جلایا گیا، حضرت عمر کی توہین کی گئی۔ میں نے کہا اداروں کے لوگوں ہمیں سمجھاتے ہو، ہمیں کہتے ہو کچھ نہ کہو، ہمیں کہتے ہو جواب نہ دو، ہمیں کہتے ہو تعاون کرو، ان بےایمانوں سے کیوں نہیں کہتے ہو صحابہ کی گستاخی نہ کرو؟ ان دجالوں سے کیوں نہیں کہتے ہو صحابہ پہ زبان درازی نہ کرو؟ ان ملعونوں سے کیوں نہیں کہتے ہو صحابہ کو برا بھلا نہ کہو؟ میں نے کئی جگہ کہا آج بھی کہتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے یہ میرا عقیدہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ میرا نظریہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ میرا ایمان ہے، میں نے کہا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اسے کافر کہنا میرا عقیدہ ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اسے لعنتی کہنا میرا عقیدہ ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اس پہ لعنت کرنا میرا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، مذہب بھی ہے، جان بھی ہے، بے جان۔ صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ اتنا کمزور نہیں میں خود کہلواؤں گا، میں دیکھتا ہوں پھر یہ 10 جواب کیسے دیتے ہیں۔ یارو ہم جان دینے کے لیے پھرتے ہیں، تمہاری زبان ہی نہیں کھلتی، تم جواب ہی نہیں دیتے ہو۔ ہم نے تو نہیں کہا ہمارے ساتھ چلو جان دے دو، ہم نے تو آپ سے نہیں کہا، ہم نے سٹیج پہ کھڑے ہو کہ یہ تو نہیں کہا چندہ دے دو، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمیں امداد کرو۔ ہم نے تو اتنا کہا کوئی بات ہماری سچی لگے اچھی لگے خاموش نہ بیٹھو، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ خاموش نہ بیٹھو، جواب دو۔ میں نے کہا میں جواب دینے لگا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، میرے جواب کو نوٹ کرنا۔ کسی نے اپنے اسٹیج سے نعرہ لگایا اہل بیت کے منکر پہ لعنت، وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کوئی جلے گا۔ میں نے کہا تو سمجھتا ہے جلے گا؟ بابا اسی نعرے سے ہمارا کام چلے گا۔ تو کہتا ہے کوئی جلے گا، اس نعرے سے ہمارا کام چلے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم تو محب ہیں، ہم تو دیوانے، ہم تو پروانے، ہم تو عاشق ہیں۔ میں آج اٹوال کی اس جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر وہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو اہل بیت کی محبت میں اٹھتے ہیں، وہ زبانیں دیکھنا چاہتا ہوں جو اہل بیت کی محبت میں اٹھتی ہیں، وہ جواب سننا چاہتا ہوں جو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے نہ کہنا اس کو لے آسمان کے نیچے بیٹھ کے ہاتھ کو فضا کو چیرتا ہوا تیرا ہاتھ بلند ہو، تیری زبان نہ ہو قاضی کے لہجے میں، امیر عظیمت کے لہجے میں مجھے جواب دینا۔ اہل بیت کے منکر پہ لعنت، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ ہاتھ ابھی بھی نہیں تھا، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ مزہ آیا نہیں آیا؟ دل خوش ہوا نہیں ہوا؟ ایمان تازہ ہوا نہیں ہوا؟ حقیقت میں کسی نے کہا لعنت، میں نے کہا یہ لعنت جس کے پاس ملتی ہے اس کا مستحق بھی وہی ہے۔ اس لعنت کا مستحق بھی، اس لعنت کا مستحق بھی، اس پر پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ بابا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے۔ کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، کوئی نیچے نہ بیٹھے، سارے کھڑے ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، 2 مرتبہ کہنا ہے زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر،
شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، للکار صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے امی عائشہ صدیقہ، تیری آواز میری آواز، تیری آواز ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ ہے جگوی، زندہ ہے جگوی، زندہ ہے جگوی، صدیق کا جگوی، فاروق کا جگوی، عثمان کا جگوی، حیدر کا جگوی، امی عائشہ کا بیٹا، نعرہ تکبیر۔ تمام ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، تمام ساتھی جہاں کھڑے بیٹھ جائیں، یہ باہر والے ساتھی اندر آ جائیں، جوتیاں اتار کے اندر آ جائیں، ماحول خراب نہ کریں، تمام ساتھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھئی صحابہ بڑے عظیم ہیں، صحابہ بڑی عزت والے ہیں، صحابہ بڑی شان والے ہیں، کسی کے کچھ کہنے سے صحابہ کی حیثیت پہ کوئی فرق آتا؟ زور سے زور سے زور سے، ساری دنیا مل کر ان کو کچھ کا کچھ کہتی رہے، ان کی حیثیت پہ کوئی ذرہ برابر بھی کمی آتی؟ آواز سے بھئی کمی آتی؟ ان کا انتخاب خدا نے کیا ہے، انہیں چنا خدا نے ہے، ان کی عظمت کا اعلان قرآن میں ہوا ہے، اور قیامت تک قرآن نے باقی رہنا ہے، اور جب تک قرآن نے باقی رہنا ہے ان کی عظمت کا اعلان ہوتے رہنا ہے۔ پاکستان میں بھی عظمت کا اعلان ہوتا رہے گا، دنیا کے کونے کونے میں عظمت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ساری کائنات مل کر نبی کے کسی یار کی مخالفت پہ آ جائے، اور وہ کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا، کوئی کہتے اچھا نہیں سمجھتا، کوئی کہتے میں ایمان کا حصہ نہیں مانتا، کوئی کہتے میں ایمان نہیں لاتا، اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں، صحابہ کا کچھ جائے گا نہیں، کیونکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ قرآن میں موجود ہیں، صحابہ سپاروں میں موجود ہیں، صحابہ آیتوں میں موجود ہیں، صحابہ صورتوں میں موجود ہیں، صحابہ ایمان میں موجود ہیں، صحابہ نظریے میں موجود ہیں، صحابہ سوچ میں موجود ہیں، صحابہ فکر میں موجود ہیں۔ میں نے کہا ہمارا پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، ہمارا پاؤں پتھر کی چٹان پہ، ہم دلائل کی بنیاد میں کھڑے۔ صحابہ کی عظمت پر قرآن میں اترنے والی 1250 آیات جو کہ اللہ نے صرف صحابہ کی عظمت کے لیے خاص کر کے اتاری ہے، باقی سارا قرآن ان کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں، قرآن کے پارے ان کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ صحابہ کی عظمت سے ہمیں آشنا کرنے والے، صحابہ کی عظمت کا ہمیں دم دینے والے، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھرنے والے، صحابہ سے ہمیں پیار کرنا سکھانے والے، صحابہ ہمارا ایمان بتانے والے، امیر عظیمت امام سنی انقلاب مجدد وقت امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں آواز لگتی ہے، نعرہ لگتا ہے، صدا لگتی ہے، اور کہنے والا کہتا ہے جب تک سورج چاند رہے گا جنگوی تیرا نام رہے گا۔ یہ بات عقیدے کی ہے، یہ بات ایمان کی ہے، کیونکہ آج 1500 سال گزرنے کے بعد بچے کو پتہ ہے صحابہ پہ مرنے والے مرا نہیں کرتے، صحابہ پہ جان دینے والے ختم نہیں ہوا کرتے، صحابہ پہ قربان ہونے والوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ تو شہید ہوتے، شہید زندہ ہوتے، فیصلہ قرآن کا، اور جو قرآن کو نہ مانے اس سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں، آپ کا بھی کوئی تعلق نہیں، میرے بڑوں کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہم بات قرآن کی کریں گے، ہم بات نبی کے فرمان کی کریں گے۔ آج کی موجودہ صورتحال، فلسطین کے بگڑتے حالات، ان بچوں کی آوازیں، ماؤں کی سسکیاں، بہنوں کی آوازیں آج امت مسلمہ کی طرف آواز لگائی جا رہی ہے، اور آواز لگاتے ہوئے وہ بچے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہاں ہو، بچیاں کہہ رہی ہیں مسلمانوں کہاں ہو، مائیں کہہ رہی ہیں مسلمانوں کہاں ہو، بیٹیاں کہہ رہی ہیں مسلمانوں کہاں ہو، بہنیں کہہ رہی ہیں مسلمانوں کہاں ہو۔ اور یہ امن کی بات کرنے والے، امن کا دم بھرنے والے اخبار
اقوام متحدہ میں بیٹھنے والے، عالمی طاقتوں کو اپنے نیچے رکھنے والے اور امن کی بات کرنے والے، جنہیں کتوں کا احساس ہوتا ہے، جانوروں کا احساس ہوتا ہے، انگریزوں کا احساس ہوتا ہے، غیر مسلموں کا احساس ہوتا ہے، انہیں مسلمانوں کا احساس کیوں نہیں ہے؟ ایمان والوں کا احساس کیوں نہیں ہے؟ امت مسلمہ کا احساس کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے حکمران اس بات کو اقوام متحدہ میں لے جائیں، اس کی آواز لگائیں، زور لگا کے دنیا کو کہہ دیں ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان فلسطینوں پہ ہونے والے ظلم کو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ ان کی مدد ہونی چاہیے۔ لبیک لبیک، بلند آواز سے لبیک لبیک، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ہماری آواز زیادہ سے زیادہ چلے گی تو کہاں چلی جائے گی؟ یہ جو حکومتی سامان استعمال کرنے والے، حکومت کے خرچوں پہ سفر کرنے والے، حکومت کے پیسوں پہ پلنے والے، جو اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں، امن کا لمبردار بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دنیا ہماری بات سنتی ہے۔ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا شرم دلانا چاہتا ہوں، انہیں تھوڑی سی غیرت دلانا چاہتا ہوں۔ اپنی ماں بیٹیوں پہ آتی ہے چیختے ہو کہ یہ مائیں بیٹیاں مسلمان نہیں ہیں، تمہاری مائیں بہنیں نہیں ہیں، تم ان کو اپنی مائیں بہنیں نہیں سمجھتے؟ جو اقوام متحدہ میں بیٹھ کر بھی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جن کی آواز اقوام متحدہ تک جاتی ہے وہ بھی چپ ہیں، انہیں اس مسئلے پہ آواز اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے؟ مجھے کسی کہنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا مولوی صاحب انہوں نے آج تک عافیہ کے لیے تو کچھ نہیں کیا، یہ ان ماؤں بیٹیوں کے لیے کیا کریں گے؟ جو زندہ ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، مرنے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ جو زندہ ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا دور ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، دماغ چکرا جاتا ہے، اور اپنے ضمیر سے سوال کرتے ہیں ہم کس کے لیے مسلمان ہیں، ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ ان کے لیے لوگوں کو تیار بھی نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا وہ لوگ جو اپنی بہنوں کی آواز پر اٹھے اور اٹھ کر وہ چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی ریاست سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان ماں بیٹیوں کی آواز بن کے وہ فلسطین پہنچے، ان کے ساتھ امداد بھی کی، تعاون بھی کیا، پھر تو ہم سے اچھے وہ ہوئے، ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے اور ان کی جرت کی داد بھی دیتے اور انہیں دعائیں بھی دیتے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تم اسلام کے شہزادے بن کے، اسلام کے ہیرو بن کے دنیا کفر سے ٹکرا جاؤ، دنیا کفر کی اینٹ بجا جاؤ۔ یہی شیوا تو شیوا مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے یا نہیں ہے؟ میں کل رات ایک اسٹیج پہ تھا، ایک جملہ بڑا خوبصورت ملا، کسی کہنے والے نے کہا جس دن سے مسلمانوں کے ہاتھ سے جہاد کی تلوار گر گئی، مسلمان بزدل ہو گیا، مسلمان کاہل ہو گیا، مسلمان بے حسی کی چادر پہن کے سوچ گیا، اس نے جہاد کو عام سمجھ لیا، جہاد کو اہمیت نہ دی۔ میں نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے جہاد پر ایمان لانے سے کامل مومن بنا جائے گا، اور جو جہاد پر ایمان نہیں لائے گا وہ مومن بھی نہیں ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کی ارکین ہے، ان پر ایمان ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس مسئلے پہ آپ ہمارے ساتھ فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں کرو گے، ان کے حق میں آواز بلند کرو گے، اللہ سے ان کے لیے مانگو گے، ہم بھی مانگیں گے، آپ بھی مانگو گے۔ اگر تیار ہو تو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی، پیغام وہی، صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔